اس نے کہا کہ اس کرامت کا کمال یہ ہے، میں بہت عرصہ مکہ میں رہا ہوں اور ایک غلام کی حیثیت سے رہا ہوں، مکہ میں رہا ہوں اور ایک غلام کی حیثیت سے رہا ہوں، اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھتے تھے اور بیٹھتے تھے، یا ان کو کوئی مصیبت اور پریشانی آتی تھی، یا ان کو کسی چیز کی طلب ہوتی تھی، تڑپ ہوتی تھی، یا ان کو کچھ چیز چاہیے ہوتی تھی، تو فرمایا مٹھی بند کر کے، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کچھ پڑھنا شروع ہو جاتے تھے۔ پڑھتے پڑھتے وہ چیز اسی وقت پوری ہو جاتی تھی، دوپہر کو ہو جاتی تھی، شام کو ہو جاتی تھی، ورنہ کچھ عرصے، کچھ دنوں کے بعد کہا جو چیز بھی ہوتی تھی وہ مانگتے تھے، ہو جاتی۔ میں غلام تھا، میں کہتا تھا آقا فلاں چیز کی ضرورت ہے، اچھا نہیں ہے، کہا نہیں، کہا ہو جائے گی، اور فرمایا مٹھی بند کر کے، دائیں مٹھی بند کر کے، سر جھکا کے اللہ کی طرف دھیان کر کے کچھ پڑھتے تھے۔ کہا کہ ان کے میں نے کئی کرشمے دیکھے، کئی کمالات دیکھے، کئی برکات دیکھی، میں حیران ہوا یہ کیا ہے۔ کہا ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا، ان کی بدنی خدمت کر رہا تھا، دبا رہا تھا، تو میں نے پوچھا، میں نے کہا آقا اگر آپ مناسب سمجھیں اس غلام کو یہ بھی بتا دیں، غلام کو یہ بتا دیں۔ کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہے، پھر تھوڑے ہی عرصے میں وہ مدینہ ہجرت کر گئے اور میں ہجرت نہ کر سکا، وہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ تو فرمانے لگے میں نے زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری، صدیق اکبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ کہا کہ میں نے صدیق اکبر کی زندگی میں ایک چیز دیکھی ہے، اور وہاں سے یہ میں نے پائی ہے، جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ حول باقی پڑھتے ہیں، ڈوب کے پڑھتے ہیں، اور کہا دائیں ہاتھ کی مٹھی آپ کیوں بند کرتے ہیں؟ کہا کہ اللہ سے کہتا ہوں اللہ یہ ہاتھ خالی ہے، بند کر کے بیٹھا ہوں، جب بھرے گا تو خود کھل جائے گا۔ خالی ہاتھ تو بند ہوتا ہے نا، جب بھرتا ہے تو بندہ مٹھی نہیں بند کر سکتا، مٹھی بند کر سکتا ہے بھری ہوئی؟ تو یہ اللہ خالی ہے، جب بھرے گا تو یہ ہاتھ بھر جائے گا، اللہ اس کو بھر دے۔ کہا کہ بس میں نے وہ چیز ان سے لے لی۔ کہنے لگے میں آپ کو اس کے اور فائدے بھی بتاؤں گا۔ کوئی چیز آپ کو فنا کرنا چاہتی ہے اور آپ باقی رہنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ آخری چیز ہے۔ کہا کہ میں جب اپنی بکریوں پہ پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، بھیڑیا ان کو فنا کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی، میرے تجربات ہیں۔ آج تک میں نے بکریوں کا رکھوالا نہیں رکھا، میں ہر بکری پہ نظر ڈالتا ہوں، اول باقی پڑھتا ہوں، اور اللہ سے کہتا ہوں اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اللہ تو ان کو باقی رکھ دے۔ کہا میری اولاد پہ نظر رکھتا ہوں، حول باقی پڑھتا ہوں، اور یہی تصور کرتا ہوں کہ اللہ تو باقی ہے، باقی سب فانی ہے، اپنی نسبت بقا، اپنی شان بقا اور اپنے نام بقا کی وجہ سے اللہ ان کو باقی بھی رکھ، سلامت بھی رکھ، تا قیامت رکھ۔ کہا کہ میری کوئی بھی چیز ہے، میری اونٹنیاں ہیں، میری گائیں ہیں، میری بھیڑیں ہیں، میری بکریاں ہیں، میرا سفر ہے، میرا مال ہے، میں ہر چیز کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کا نام باقی پڑھتا ہوں، اور اللہ اپنے نام باقی کی برکت سے میری ہر چیز کو بقا عطا فرماتے ہیں۔